السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اور اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی پہلی آیت پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہر منگل کو سورۃ الحجرات کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اسی کی مناسبت سے آج میں نے پہلی آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ سورۃ الحجرات مدنی صورت ہے۔ اس کے اندر کل 18 آیتیں ہیں اور قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے 49ویں صورت ہے یہ، اور اس صورت میں لفظ الحجرات کا ذکر آیا ہوا ہے، اسی سے اس کا نام الحجرات رکھا گیا ہے۔ یہ صورت مفصل صورتوں میں سے ہے، اور مفصل ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو سورہ حجرات یا سورہ قاف سے شروع ہوتی ہیں اور سورہ ناس پر ختم ہوتی ہیں۔ انہیں مفصل صورتیں کہا جاتا ہے، اور مفصل صورتوں کے کہنے کی ایک وجہ ہے اور ایک سبب ہے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں اور جلدی ختم ہو جاتی ہیں، اور دوسری صورت کی شروعات جلدی ہو جاتی ہے، اور دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے فصل کر دیا جاتا ہے، اس لیے ان صورتوں کو مفصل صورتیں کہتے ہیں۔ مفصل صورتوں کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ تو وہ صورتیں ہیں جنہیں طوال مفصل کہا جاتا ہے۔ طوال مفصل کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ لمبی صورتیں ہیں، مفصل میں سے کچھ لمبی صورتیں، انہیں طوال مفصل کہا جاتا ہے۔ اور وہ صورتیں سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ بروج تک، یا سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ نازعات تک، یا بعض علماء نے کہا کہ سورہ قاف سے لے کر کے سورہ نبا تک، یا سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ بلد تک، یہ مختلف علماء کے اقوال ہیں جنہیں مفصل صورتوں میں طوال مفصل کہا جاتا ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے اوساط مفصل۔ اوساط مفصل کا مطلب یہ ہے کہ یہ درمیانی صورتیں ہیں، نہ بڑی ہیں اور نہ بہت چھوٹی ہیں، بلکہ ان کے درمیان کی صورتیں ہیں، اس لیے انہیں اوساط مفصل کہا جاتا ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ سورہ طارق سے لے کر کے سورہ بینہ تک کی صورتوں کو سورہ اوساط مفصل کہا جاتا ہے، اور کچھ علماء نے کہا کہ سورہ عبسہ سے لے کر کے سورہ شمس تک، اور کچھ علماء نے سورہ شمس سے لے کر کے سورہ عصر تک، اور کچھ علماء نے سورہ نازعات سے لے کر کے سورۃ اللیل تک کی صورتوں کو اوساط مفصل یا اوساط مفصل کہا ہے۔ اور قصار مفصل وہ صورتیں ہیں جو اس سے زیادہ چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، انہیں قصار مفصل کہا جاتا ہے۔ سورہ عادیات سے لے کر کے سورہ ناس تک، یا سورہ ضحیٰ سے لے کر کے سورہ ناس تک، یا سورہ حمزہ سے لے کر کے سورہ ناس تک، یہ علماء کے اقوال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ بہرحال فجر کی نماز میں طوال مفصل میں سے پڑھنا یہ مسنون ہے، اور ظہر اور عشاء میں سورہ اوساط مفصل میں سے پڑھنا مسنون ہے، اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان صورتوں کا پڑھنا مسنون ہے۔ یہ سورہ حجرات کی کوئی خصوصی فضیلت نہیں ہے، البتہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور جہاں تک کہ صورتوں کی فضیلت کی تعلق سے کا مسئلہ ہے تو 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں میں سے بہت کم صورتیں ایسی ہیں جن کی فضیلت صحیح حدیثوں کے اندر بیان کی گئی۔ آپ انہیں دونوں ہاتھ کی انگلیوں پر گن سکتے ہیں جن صورتوں یا آیتوں کی فضیلت صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ یہی کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن مجید کی اہم صورت ہے سورۃ الحجرات،
لہذا اس کی فضیلت کے تعلق سے کوئی خصوصی حدیث یا کوئی خصوصی فضیلت صحیح حدیثوں کے اندر نہیں آتی ہے۔ یہ صورت مدنی صورت ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا، اور یہ جو عہد نبوی ہے اس کے اخیر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور یہ جو عام الوفود ہے یعنی 9 ہجری اس زمانے میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ صورت ہے سورۃ الحجرات، یعنی آخری دور میں اللہ رب العالمین نے صورت کو نازل فرمایا، سورۃ الحجرات کو۔ اس کے اندر کا جو مضمون ہے بہت اہم ہے، اور اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ شروع کی 5 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک مسلمان کو کس ادب سے پیش آنا چاہیے، اسے کون سی عادت یا روش اپنانی چاہیے، کون سی خصلت اس کے اندر ہونی چاہیے، اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر کے آتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، بغیر تحقیق کے کارروائی کرنے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد معاشرے کے اندر کچھ برائیاں جو پائی جاتی ہیں، جو اجتماعی زندگی میں فساد برپا کرتی ہیں اور لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی اور نفرت کا ذریعہ بن جاتی ہیں، ان بیماریوں اور برائیوں سے ہمیں دور رہنے کی تلقین اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، یا ایک دوسرے پر لعن و طعن کرنا، یا ایک دوسرے کو برے نام سے پکارنا، یا اس طریقے سے آپس میں بدگمانیاں کرنا، کسی کے بارے میں انسان بدگمانی کرے، یا اس طریقے سے جاسوسی کرنا، کسی کے پیچھے پڑے رہنا، یا غیبت اور چغلخوری کرنا، غیبت کرنا، یہ کچھ برائیاں ہیں جو معاشرے کو برباد کر دیتی ہیں، معاشرے کے اندر فساد برپا کر دیتی ہیں اور تعلقات کو خراب کر دیتی ہیں۔ اس لیے شریعت نے یا اس صورت کے اندر ان تمام برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس طریقے سے اور بھی کچھ باتیں اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اختتام پر ہمارے لیے بیان کی ہیں، اور وہ ساری باتیں انشاءاللہ کے بعد دیگرے ہمارے سامنے آتی رہیں گی جیسے جیسے ہمارا درس آگے بڑھے گا۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بڑی اہم بات بتائی ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا بنیادی تقاضا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر جب ہم ایمان لائے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اس کی باتوں کو مقدم کریں، اس کی پیروی کریں، جن چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو ہم بجا لائیں، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے ہم دوری اختیار کریں۔ یہ بہت اہم اصول ہے جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ہمیں بتایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یعنی دین کے معاملے میں کتاب و سنت کے پیچھے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ بات ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دین کے ہر معاملے میں انسان کو کتاب و سنت کو مقدم کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ فرما دیجیے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا، اور اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ہمیں دین کے معاملے میں کتاب و سنت کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، کتاب و سنت آگے اور مقدم، ہمیں اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کو، کوئی آدمی آگے جا رہا ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلیں، گویا کہ اس کے قدم کے نشانات کی آپ پیروی کر رہے ہیں، اسی کو اتباع کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں دین کے تمام معاملات میں، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مسئلے کے اندر، ہر حکم کے اندر ہمیں
अपनी अक्ल के मुताबिक या सिर्फ अपनी राय के मुताबिक नहीं, बल्कि किताब व सुन्नत को हमें मुक़द्दम करना है और किताब व सुन्नत के पीछे पीछे हमें चलना है। जिस तरीके से किताब व सुन्नत कहेंगे उसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारना है। हमने अल्लाह और उसके रसूल का कलिमा पढ़ा, लिहाजा हमारी ज़िंदगी उसी के मुताबिक गुजरनी। और मुसलमान कहते ही अपने आप को सरेंडर कर देना, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के पाबंद कर देना, इसी का नाम इस्लाम है। जहाँ अल्लाह ताला कहेगा, उसका रसूल कहेगा, अमल करने के लिए जो भी अमल होगा उस पर इंसान को अमल करना होगा। तो ये बड़ी अहम बात है और ईमान का बुनियादी तकाज़ा है कि इंसान अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर मुकम्मल तौर से अमल पैरा हो। इसी को दूसरी ज़ुबान में इताअत कहा जाता है। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना, पैरवी करना। और जावजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी इताअत और अपने नबी की इताअत करने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूला, ईमान वालो अल्लाह ताला की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, वला तवल्लु अन्हु, और उससे रूगर्दारी ना करो, एराज़ ना करो। जो कहा गया उसके मुताबिक अमल करो और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं युती रसूल फ़क़त अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत की। कुरान की बहुत सारी आयतें हैं। एक आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, वला तुब्तिलू अमालकुम, और अपने अमाल को बर्बाद ना करो, बातिल ना करो। यानी जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करेगा उसका अमल बातिल है, उसका अमल बर्बाद है, उसके अमल को अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। क्योंकि अमल की कबूलियत के लिए दो बुनियादी शर्तें हैं, एक तो इंसान का मुखलिस होना, दूसरे वो अमल जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके तरीक़े के मुताबिक होना। लिहाजा जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करेगा अल्लाह ताला उसके अमाल को बातिल कर देगा। गोया कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अमल कर रहा है, वो किताब व सुन्नत का पाबंद नहीं है, उसकी अपनी मर्ज़ी, उसकी अपनी राय, उसकी अपनी ख्वाहिश और अपनी चाहत के मुताबिक अमल कर रहा है। उसने गोया कि अपनी ख्वाहिशात को अपना रब बना लिया है, अपना महबूद बना लिया है, और जैसी उसकी मर्ज़ी वैसे उस पर अमल करता है। वो किताब व सुन्नत का पाबंद नहीं है। कुरान व हदीस कुछ कहते हैं लेकिन उसका अमल उसके ख़िलाफ़ है। लिहाजा ये अमल को बर्बाद कर देने वाली बात है। इसके ज़रिए से अल्लाह ताला अमल को बातिल कर देता है। लिहाजा ये इत्तिबा सुन्नत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पैरवी, इताअत और नबी की सुन्नत की इत्तिबा और पैरवी करना, ये दीन की बुनियादी बातें हैं। और कब्र के अंदर तीन ही सवाल किए जाएंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा नबी कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। अल्लाह की इताअत करना, अल्लाह की बात करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बात नबी के तरीक़े के मुताबिक करना है। जो दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भेजा आसमान से उस पर अमल करना है, यही दीन है मेरे भाइयों। दीन के बुनियादी उसूल कहा जाता है, बुनियादी उसूल। तो ये बड़ी अहम बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई कि हमें अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ना से मना कर दिया गया और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारना है। हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के इकरार किया। आपकी रिसालत के इकरार के अंदर चार बुनियादी बातें शामिल होती हैं। पहले नंबर पर कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पैरवी करेंगे। नंबर दो, जिन चीज़ों से हमारे नबी ने मना किया उन चीज़ों से दूरी अख्तियार करेंगे। नंबर तीन, अल्लाह ताला की बात वैसी ही की जाएगी जिस तरीके से हमारे नबी ने हमारे लिए मशरू करार दिया है। जो तरीक़ा छोड़ करके गए हैं उस तरीक़े पर अल्लाह की इबादत की जाएगी। चौथी बात, रिसालत की गवाही या इकरार करने में जो दाखिल हुई है कि हमारे नबी ने जो कुछ फरमाया है, इत्तला दी है, उसकी तस्दीक करना। तस्दीक़हु फ़ीमा अख़बर, जो कुछ भी हमारे नबी ने बताया है उसकी हमें तस्दीक करना है, सच जानना है कि हमारे नबी की बातें सच्ची हैं। तो ये अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और पैरवी, यही राह निजात है, यही कश्ती निजात है। इसके अंदर जो दाखिल हो गया, जो इसके ऊपर अमल करने लगा, उस आदमी के लिए निजात है। और जो इसको छोड़ देगा वो गोया कि क्या है, वो बर्बाद हो गया, उसने अपने अमल को बातिल कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो ही चीज़ें हमारे दरमियान छोड़ करके गए हैं, एक अल्लाह ताला की किताब है, दूसरे हमारे नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, हम तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ करके जा रहे हैं,
ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسرے نبی کی سنت ہے۔ کتاب اللہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دونوں پر عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم ہی کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا یا آپ کی حدیثوں پر عمل نہیں کرتا تو مسلمان نہیں ہے، وہ اجماعی طور پر کافر ہے۔ ایسا کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کرتا ہے، گویا کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، نبی کی نبوت کا بھی انکار کرتا ہے، نبی کی نبوت کا بھی انکار کرتا ہے۔ جو اللہ کے رسول کی باتوں کو معتبر نہ مانے، ہمارے نبی کی حدیثوں پر عمل نہ کرے، ایسی صورت میں گویا کہ اللہ کے رسول کی نبوت پر ایمان نہیں لاتا ہے۔ وہ قرآن کا بھی انکار کرتا ہے، قرآن کا بھی انکار، کیونکہ قرآن میں جا بجا اللہ رب العالمین نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، جا بجا حکم دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ جو ان کے درمیان اختلاف ہو جائے اس میں تمہیں اپنا حکم نہ بنا لیں، مومن نہیں ہو سکتے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس وقت تک لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ تمام چیزوں میں تجھے اپنا حکم نہ بنا لیں۔ یا اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بہت ساری آیتیں ہیں، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کو کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو انہیں اس کے ماننے نہ ماننے میں اختیار نہیں۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو فیصلے کو ماننا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مقدم کیا گیا ہے، تو قرآن اور حدیث دونوں پر انسان کو عمل کرنا ہے۔ اور قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی، لہذا حدیث کا انکار کرنا یہ قرآن کا بھی انکار ہے، نبی کا انکار ہے، نبی کی نبوت کا انکار ہے، پورے دین کا انکار ہے اور اللہ رب العالمین کا انکار ہے۔ اور وہ ایسا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جو قرآن کا انکار کرے، نبی کا انکار کرے، اللہ رب العالمین کا انکار کرے۔ اسی لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ ایسا انسان مسلمان نہیں ہے جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کا انکار کر دے، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو معتبر نہ مانے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، کتنا بڑا المیہ ہے کہ ایسے لوگ اپنی باتوں کو تو معتبر مانتے ہیں قرآن کی تفسیر میں، لیکن قرآن کی تفسیر میں اللہ کے رسول کی حدیثوں کو معتبر نہیں مانتے۔ جی، لہذا یہ بڑی گمراہی ہے اور یہ انکار ہے اور یہ دین سے بغاوت ہے اور اس طریقے سے کفر ہے جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کو نہ مانے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے گئے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، دوسرے نبی کی سنت، اور ان دونوں کو سلف صالحین کے نہج اور عقیدے پر ہمیں سمجھنا ہے۔ قرآن کے اندر جو بات اللہ نے بتا دی ہے اس کے بارے میں ہمیں اس کی سند ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ وہ جو تفسیر کی جا رہی ہے وہ تفسیر صحیح حدیثوں کے مطابق ہو۔ حدیث پر عمل کرنے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، پہلی یہ کہ وہ حدیث ثابت شدہ ہو، صحیح حدیث ہو، نمبر دو اس کا جو معنی بیان کیا جا رہا ہے وہ سلف صالحین کے فہم اور ان کے نہج کے مطابق ہو۔ اگر انسان اس کا کوئی نیا معنی بیان کرے تو اس معنی وہ معتبر نہیں ہوگا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور گمراہی یہی سے پھیلتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث کو ہم مانتے ہیں لیکن قرآن کی منمانی تفسیر، قرآن کی منمانی تعویل سلف صالحین کے نہج اور ان کے قول کے خلاف، تو قرآن میں تو اللہ نے بیان کر دیا، یہ چیز تو ثابت ہے، قرآن کی آیت ہے، اب ہمیں اس کے بارے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے اور ثابت شدہ ہے، اس میں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کا معنی اور اس کی تفسیر کیا وہ حدیث کے مطابق ہے، سلف صالحین کے قول کے مطابق ہے، ہمیں یہ جاننا ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کی آیت غلط معنی بیان کرے، غلط تفسیر بیان کرے تو ہم کہیں گے کہ آیت اپنی جگہ پر صحیح درست ہے لیکن معنی اس نے غلط بیان کیا ہے۔ لہذا انسان کو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی آیت پیش کر دے کہ قرآن کریم میں اس کی دلیل موجود ہے لیکن اس کا معنی غلط بیان کرے تو ایسا انسان مجرم بھی ہے اور ایسا انسان گنہگار ہے اور قرآن کی منمانی تفسیر اور تعویل کرتا ہے، لیکن اس سے انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔
کیونکہ قرآن کے نام پر، آیتوں کے نام پر لوگ غلط معنی بیان کرتے ہیں اور سلف صالحین کے عقیدہ اور نہج کے خلاف باتیں بیان کرتے ہیں۔ لہذا صرف قرآن میں یہ کہہ دینا کہ قرآن کی آیت ہے اور جو کچھ بیان کر دیا جائے ہم اس کو مان لیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ معنی کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، سلف صالحین کے نہج اور ان کے فہم کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہی معاملہ حدیثوں کا بھی ہے کہ حدیث انسان بیان کرے اور صحیح حدیث ہو، لیکن اس کا معنی غلط بیان کرے تو اس کا معنی نہیں لیا جائے گا، اور کیا جائے گا کہ تم نے حدیث تو صحیح بیان کی، لیکن جو معنی تم نے بیان کیا وہ معنی سلف صالحین کے قول، ان کے فہم کے خلاف ہے، لہذا تمہاری بات رد کر دی جائے گی اور اس کی بات کو کی تردید کر دی جائے گی، اسے ٹھکرا دیا جائے گا، کیونکہ وہ سلف صالحین کے فہم کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ باتیں یاد رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہی بات امتیاز کرتی ہے اور فرق کرتی ہے ان لوگوں کے درمیان جو سلف صالحین کے نہج کے مطابق چلتے ہیں اور جو صرف قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے نہج پر نہیں سمجھتے۔ لہذا یہ بنیاد، یہ شرط ہے کہ قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے عقیدے اور نہج کے مطابق اور ان کے فہم کے مطابق سمجھنا، کیونکہ سلف صالحین نے دین پر عمل کیا۔ اگر ان کے خلاف ہم کوئی بات بیان کریں گے تو کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک نئی بات ہم لے کر کے آ رہے ہیں جو نہ صحابہ نے سمجھا، نہ تابعین نے، نہ ہمارے نبی نے بیان کیا، اور ایک نئی بات ہم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ لہذا بنیادی شرط ہے میرے بھائیوں یہ کہ قرآن و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا، یہ اہم بنیادی شرط ہے، اور یہ ضروری ہے کیونکہ آج سب لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کو کس کے مطابق مانتے ہیں؟ کیا نبی کے فہم کے مطابق، صحابہ کے فہم کے مطابق، سلف صالحین کے فہم کے مطابق؟ یہ چیز آپ کو وہاں نظر نہیں آئے گی۔ لہذا یہ چیز ممتاز کرتی ہے کہ یہ بنیادی شرط ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کہ سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو بات ہمیں بتائی ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے انسان آگے نہ بڑھے۔ قرآن و حدیث کے اندر جو بات آ گئی، چاہے انسان کی عقل کے خلاف ہو، اس کی سوچ کے خلاف ہو، اس کے معاشرے کے خلاف ہو، اس کے امام کے خلاف ہو، اور اس کے عالم کے خلاف ہو، خود اس کے قول کے خلاف ہو، تو انسان کو چاہیے کہ اپنی پرانی بات کو چھوڑ دے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنا شروع کر دے۔ بہت ساری صورتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے آگے جانے میں شامل ہیں، انہی میں سے نمبر 1 دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ دین کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے، لہذا دین کے اندر نئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی بدعت دین کے اندر پیدا کرتا ہے تو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھتا ہے، اور یہ گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی۔ نمبر 2 عقل کی کسوٹی پر اگر قرآن و حدیث پوری اترے تو مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ بہت سارے لوگ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کو معیار بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں، اگر ان کے عقل کے خلاف ہے اس کا انکار کر دیں گے، اسی لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ خاص طور سے وہ چیزیں جو غیب سے متعلق ہیں، تو عقل اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دی ہے وہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے دیا۔ یہ عقل حاکم نہیں ہے، عقل محکوم ہے۔ ہم قرآن و حدیث یہ حاکم ہے، ہمیں اپنی عقل کو ان کے مطابق بنانا ہے، نہ یہ کہ قرآن و حدیث کو اپنی عقل کے مطابق بنائیں، اپنی عقل کے تابع بنائیں۔ ہمارے عقل میں جو آ جائے مان لے، جو نہ آئے اس کا انکار کر دے، یہ گمراہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ اس لیے یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے، جو انسان قرآن و حدیث کی انہی باتوں کو مانے جو اس کی عقل کے مطابق ہو۔ گویا کہ وہ قرآن و حدیث کا پابند نہیں ہے، وہ اپنی عقل کا پابند ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کو اس نے رب نہیں بنایا، اپنی عقل کو اس نے رب بنا لیا۔ رسول کو اس نے نبی نہیں مانا، اس نے اپنی عقل کو نبی مانا۔ اس کی عقل جو کہے گی وہ مانے گا، جو عقل کہے گی وہ نہیں مانے گا۔ لہذا یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی رائے اور سمجھ کے مطابق انسان کا فتویٰ دینا۔ کوئی سوال کیا گیا، اس کی سمجھ میں جو آیا فوراً فتویٰ دے دیا، نہ قرآن کی کوئی آیت، نہ کوئی صحیح حدیث، جو اس کی سمجھ میں آیا اپنی عقل کے مطابق اس نے فتویٰ دے دیا۔ تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے میں شامل۔ ایسی چوتھی چیز یہ ہے، کبھی کبھی انسان اجتہاد کرتا ہے، اور اجتہاد یہ ضرورت ہے۔ اجتہاد کب کرے گا انسان؟ جب اس کے بارے میں کوئی واضح نص نہ ہونا، قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر۔
لہذا قرآن و حدیث یہ اصل ہیں، بنیاد ہیں، اور قیاس، اجتہاد یا اجماع یہ ضرورت ہے۔ جب وہ قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہوں گے تب انسان اجتہاد کرے گا، قیاس کرے گا۔ انسان نے اجتہاد کیا، قیاس کیا، وہ انسان جس کو اللہ نے اجتہاد کی صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے وہ انسان اجتہاد کرے گا۔ ہر انسان اجتہاد نہیں کرے گا، ہر مسلمان، ہر عالم کہ کچھ پڑھ لیا اجتہاد کرتا پھر رہا ہے، چند باتیں اس نے سیکھ لی اجتہاد کرتا پھر رہا ہے، بھئی ہمارا اجتہاد یہ کہتا ہے، ہماری قیاس یہ کہتی ہے۔ نہیں، اجتہاد وہ کرے گا جو عالم دین ہے، جسے اللہ نے اجتہاد کی صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان تختے مشق بنا لے قرآن و حدیث کو اور انسان اپنی عقل کے مطابق اجتہاد کرنا شروع کر دے۔ جی، تو یہ دین پھر بازیچ اطفال بن جائے گا اور بن کر کے رہ گیا۔ قرآن کی کچھ باتیں انہیں آ گئیں، دین کی کچھ باتیں سیکھ لیں، لوگوں نے اجتہاد کرنا شروع کر دیا۔ تو اجتہاد میرے بھائیوں ضرورت ہے، اصل قرآن و سنت ہے۔ اگر انسان کے اندر اجتہاد کی ساری صلاحیتیں موجود ہیں، اس نے اجتہاد کیا، اب اگر اس کی بات خلاف ہوگی کتاب و سنت کے اور اس کے سامنے دلیل آ گئی، اس کو چاہیے کہ فوراً وہ اپنی پرانی بات سے رجوع کر لے۔ اگر رجوع نہیں کرتا، اپنی بات پر اٹل رہتا ہے، قائم رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کتاب و سنت سے آگے چلا گیا اور کتاب و سنت کو حکم نہیں مانتا ہے بلکہ اپنے اجتہاد کو حکم مانتا ہے۔ جی، تو ایسی صورت میں یہ بھی کتاب و سنت سے آگے بڑھنے میں شامل ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی واضح ہو جائے، اس کے سامنے دلیل پیش کر دی جائے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کی آیت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی بات پر قائم رہے، تو گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ گیا۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اپنے ائمہ کے اقوال کو کتاب و سنت پر مقدم کرنا۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ انہیں حدیث بیان کیجئے، قرآن آیت پیش کیجئے، وہ کہیں گے نہیں، ہمارے امام نے جو کہہ دیا وہی برحق ہے۔ بھئی امام معصوم نہیں تھے، امام نے فرما دیا کہ ہماری بات اگر حدیث کے خلاف ہوگی، ہماری بات کو دیوار پر مار دینا، صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے، وہ تو کہہ کر کے چلے گئے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی وہ باتیں جو کتاب و سنت کے خلاف ان کو چھوڑ دیں، ان پر عمل نہ کریں۔ وہ معذور ہیں کیونکہ انہوں نے اجتہاد کیا، ان کے اندر اجتہاد کی ساری صلاحیتیں موجود تھیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے گا۔ لیکن اگر حدیث ان کے خلاف ہے تو انہوں نے خود اپنی زندگی میں رجوع کر لیا کتنے سارے مسائل سے۔ آپ پڑھیے ائمہ کرام کی سیرت، ان کے اقوال پڑھیے، انہوں نے کچھ فتویٰ دیا، اجتہاد کیا، حدیث ان کے پاس نہیں تھی، حدیث ملی، رجوع کر لیا بہت سارے مسائل میں۔ لہذا انہوں نے تو حق ادا کر دیا اور وہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے امت کو حکم دے دیا کہ ہماری جو بات حدیث کے خلاف ہے، میری بات کو دیوار پر مار دینا اور تم کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنا۔ لہذا اگر کوئی آدمی کے سامنے حدیث پیش کی جائے، صحیح حدیث، لیکن کہتا نہیں ہم اپنے امام ہی کی بات مانیں گے، تو اس صورت میں وہ قرآن و حدیث سے آگے چل رہا ہے، اور پھر وہ گویا کہ وہ اپنے امام کو معصوم سمجھتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو گویا کہ جو ہے اس پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ ایسے ہی نمبر 6، انسان کسی معاشرے میں رہتا ہے، کسی سوسائٹی میں رہتا ہے، وہاں کچھ چیزیں رائج ہیں، وہ رائج چیزیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں، لیکن وہ معاشرے ہی کی باتوں پر عمل کرتا ہے اور کتاب و سنت کو پشے پش ڈال دیتا ہے، تو ایسی صورت میں گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ رہا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو کتاب و سنت سے جو چیز ثابت اس پر انسان عمل کرے، نہ یہ کہ معاشرے کے اندر جو چیز رائج ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی باتوں کی منمانی یا بیجا اور غلط تعویل کرنا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ قرآن کی کوئی آیت غلط معنی اس کا بیان کرے، غلط تعویل کرے، اللہ کے رسول کی حدیثیں غلط تعویل کرے، اور وہ جو عقیدہ اس کا جو قول ہے اپنے قول کے مطابق قرآن و حدیث کی تعویل کرے، تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ کتنے لوگوں نے آپ دیکھیں قرآن کریم کی غلط تعویلیں کی، غلط معنی انہوں نے بیان کر دیا، حالانکہ وہ معنی وہاں پر مراد نہیں ہے، یا حدیثوں کا غلط معنی انہوں نے بیان کر دیا، غلط تعویل کر دی، کیونکہ ان کا اپنا کوئی قول ہے اور اس قول کو سچ ثابت کرنے کے لیے قرآن کی منمانی تعویل کر دی، آیتوں کی یا حدیثوں کی، تو یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے میں آ جاتی ہیں۔ ایسی 8ویں چیز یہ ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف انسان عمل کرے۔ قرآن حدیث کچھ کہتے ہیں، انسان کا عمل اس کے خلاف ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے میں شامل اور داخل ہیں۔ جی، تو اس آیت کے اندر ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھیں،
اللہ اور اس کے رسول جو آگے کتاب و سنت کے اندر انسان اس کے اوپر عمل کرے، اس کے آگے نہ بڑھے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا۔ یعنی اگر تم آگے بڑھو گے اللہ اور اس کے رسول سے تو اللہ رب العالمین کے سامنے تم کو حاضر ہونا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز سے اللہ رب العالمین سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں تم کو حساب دینا پڑے گا اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھو گے۔ تو یہ کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی ہے، لوگوں کو ڈرایا ہے کہ لوگوں اپنے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا۔ کوئی ایسی بات کہو گے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، یا عمل کرو گے کتاب و سنت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور قیامت کے دن ان تمام چیزوں کا انسان کو حساب دینا ہے۔ تو آج اسی آیت پر اپنی بات ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا سچا مسلمان بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں، اور کتاب و سنت پر سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔